السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج 7 ستمبر ہے۔ 7 ستمبر کا دن ہماری تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل دن ہے کہ اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا بول بالا ہوا۔ اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ ہوا۔ اس دن ان تمام لوگوں کا قلع کما کیا گیا جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دیوار میں سوراخ کرنے کی کوشش کی اور نقب زنی کی کوشش کی۔ اور آج کے دن متفقہ طور پر پاکستان کی قومی اسمبلی نے 7 ستمبر 1974 کو آئینی ترمیم منظور کی اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا آئینی اور قانونی طور پر۔ محترم سامعین ناظرین، ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے دین کا بنیادی عقیدہ ہے اور ان عقائد میں سے ہے جن پر ایمان لانا ضروری ہے، جیسے اللہ کی توحید پر ایمان لانا ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ ایمان لانے کے لیے اس وحدانیت اور توحید کا اقرار اور اعتراف ضروری ہے۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، جس کو ہم کلمہ اسلام، کلمہ ایمان کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بھی 2 جز ہیں۔ پہلا جز اللہ کی وحدانیت اور توحید کو بیان کرتا ہے اور دوسرا جز محمد رسول اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف اور اقرار کرواتا ہے، یہ دوسرا جز۔ تو جس طرح سے اللہ کی توحید کو ماننا ایمان لانے کے لیے ضروری ہے اور مومن ہونے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اور یہ ایمان کا بنیادی حصہ ہے، ان بنیادی عقائد میں سے، اس لیے کہ دین کے جتنے بھی عقائد ہیں اور دین کی جتنی بنیادی باتیں ہیں جن کو ضروریات دین کہا جاتا ہے، جن پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ یا قرآن کریم سے ثابت ہیں یا احادیث سے ثابت ہیں یا ان پر امت کا اجماع اور اتفاق ہوا ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ ایسا ہے کہ یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے اور اس پر اجماع ہوا ہے۔ قرآن کریم صراحت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ رسالت اور نبوت کو ختم کرنا ہے، اور خاتم النبیین کا معنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین، کہ میں آخری نبی ہوں
صرف ان الفاظ پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کے بعد کہا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ان تعویلات کا راستہ اپنے اس قول مبارک سے، اس ارشاد مبارک سے بند کر دیا جو خاتم النبیین کے لفظ میں طرح طرح کی تعویلات کرتے ہیں۔ مرزائی اور قادیانی وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خاتم النبیین کو مانتے ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس میں تعویل کرتے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگانے والے ہیں، آپ کی مہر سے وہ کوئی اور بھی نبی بن سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعویل کا راستہ بند کر دیا کہ لا نبی بعدی۔ اور ویسے بھی جہاں ان بنیادی عقائد اور ایمان پر، بنیادی عقائد اور ضروریات پر ایمان لانا ضروری ہے، جو دین کی ضروریات دین کہلاتے ہیں، جو دین کی بنیادی باتیں کہلاتی ہیں، وہاں ان باتوں کو اس طرح سے ماننا جو قرآن و حدیث میں جو اس کا مفہوم بیان کیا گیا ہے، اور پہلے دن سے لے کر آج تک امت جو اس کا معنی مفہوم سمجھتی رہی ہے، اس معنی مفہوم کے ساتھ اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی اس میں تعویل کر کے کوئی نیا معنی گھڑتا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ اس بنیادی عقیدے کو نہیں مانتا۔ جیسے نماز کی فرضیت چونکہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اور امت کا اس پر تعامل چلا آیا ہے آج تک، تو اس بات کو ماننا کہ نماز فرض ہے اور نماز دین کا حصہ ہے، یہ ہر آدمی کے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کا انکار کر دے کہ نماز دین کا حصہ نہیں ہے تو وہ مومن نہیں رہے گا۔ یہی حال زکوٰۃ کا ہے اور دوسرے بنیادی ارکان، کہ اگر وہ ان کا انکار کر دے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، ان کو فرض نہ مانے، تو وہ شخص مومن نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے قرآن کا انکار کیا، اس نے حدیث کا انکار کیا، اس نے امت کے اتفاق اور اجماع کا انکار کیا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نماز کو تو مانتا ہوں لیکن نماز کا معنی دعا کرنا ہے کہ بس ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں، یا نماز کا معنی جو ہے وہ ورزش ہے وہ کر لی جائے، تو ہر آدمی یہ کہے گا، جو بھی مسلمان ہے اور نماز کو وہ جانتا ہے، وہ یہی کہے گا کہ یہ نماز کو نہیں مانتا، اس لیے کہ قرآن و حدیث نے جو نماز کا معنی بیان کیا ہے، نماز کی جو کیفیت بیان کی ہے، نماز کے جو احکام بیان کیے ہیں، اور امت جو آج تک جس پر عمل کرتی چلی آئی ہے اور جو سمجھتی رہی ہے، یہ اس سے ہٹ کر ایک الگ مفہوم بیان کرنا ہے۔ تو خاتم النبیین کا معنی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا نبی بعدی۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا کسی شکل میں، نہ وہ صراحت نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی نبی نہیں ہوگا، ذلی بروزی کے پردے میں لپیٹ کر وہ نبوت کا دعویٰ کرے، لا نبی بعدی مطلقاً نفی کر دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو یہ مسئلہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، علماء نے اس پر محنتیں کی ہیں، اس صریح آیت کے علاوہ بھی یہ مسئلہ قرآن کریم کی بے شمار آیات سے ثابت ہوتا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس پر کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہی ہے ختم نبوت۔ 100 آیات جمع کی ہیں جس سے استدلال کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ان آیات سے ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے احادیث تواتر کی حد تک پہنچی ہیں، 200 احادیث کو حضرت مفتی صاحب نے اپنی اس کتاب میں جمع کیا ہے اور ان احادیث سے ثابت کیا ہے کہ یہ مسئلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ان 200 احادیث سے ثابت، اور اس پر امت کا اجماع ہوا ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے کہ جن مسائل پر سب سے پہلا اجماع کسی مسئلے پر اگر ہوا ہے تو وہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر رونق افروز ہوئے تو مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ کھل کر سامنے آ گیا حضرت ابو بکر صدیق نے، اور حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جن میں سجا نامی ایک عورت،
طلحہ اسدی اور اس طرح کے لوگ بھی تھے، لیکن مسلمہ کذاب یہ اس کا قبیلہ بہت بڑا تھا، یمامہ کا رہنے والا تھا، بنو حنیفہ اس کا قبیلہ تھا اور بڑا مضبوط اور جنگجو قبیلہ تھا۔ وہ میدان میں آ گیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سارے لوگوں جو یہ نبوت کے دعویٰ کرنے والے تھے ان کے خلاف مہمات اور لشکر بھیجے ہیں، لیکن بڑا لشکر بھیجا ہے مسلمہ کذاب کے مقابلے میں، جس میں بڑے بڑے صحابہ کرام نے اس میں شرکت کی ہے اور اس سے لڑائی کی ہے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دور میں جب اسود عنسی نے یمن میں دعویٰ کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی تحریری طور پر وہاں حکم نامہ بھیجا کہ اس کو ختم کیا جائے، اور فیروز دہلوی نے اسود عنسی کا کام تمام کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسلمہ کذاب کے خلاف اور دوسرے جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف لشکر بھیجے ہیں تو کسی ایک صحابی نے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی اشکال نہیں اٹھایا، کوئی مخالفت نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس پر تمام صحابہ کا اتفاق اور اجماع ہوا، اور صحابہ کرام کا کسی بات پر اتفاق اور اجماع کر لینا یہ سب سے مضبوط اجماع کہلاتا ہے، اور اجماع سے بھی اسی طرح سے حکم ثابت ہوتا ہے جیسے قرآن اور حدیث سے۔ اور پھر صرف یہی نہیں کہ صحابہ کرام کے دور میں اس پر اجماع ہوا، بلکہ اس دن سے لے کر آج تک امت مسلمہ کبھی بھی اس میں دو رائے کا شکار نہیں ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ یہ امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ چلا آ رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارک سے آج تک۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کبھی بھی کسی نے کسی موقع پر، کسی زمانے میں، کسی علاقے میں نبوت کا دعویٰ کیا تو امت مسلمہ کبھی اس پر خاموش نہیں رہی اور اس کا قلع کما کیا اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ ہمیں یہ تو ملتا ہے تاریخ میں کہ مختلف لوگ آئے اور مختلف لوگوں نے مختلف زمانوں میں نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن کوئی ایک واقعہ بھی نہیں بتایا جا سکتا پوری تاریخ میں کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو اور امت مسلمہ اس پر خاموش ہو گئی ہو، اس علاقے کے لوگ اور علماء خاموش ہو گئے ہوں کہ یہ اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے یا یہ کوئی پاگل اور دیوانہ ہے، اس نے ایسے ہی ایک بات کہہ دی، اگر بات کہہ دی تو کیا ہوا؟ نہیں، یا تو اس کو سمجھایا، مجبور کیا کہ تم واپس اسلام کے دائرے میں آؤ اور اس سے جو ہے وہ توبہ کرو، یا پھر تمہارا مسلمانوں سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، جیسے میں نے بتایا کہ یہ دین کا بنیادی عقیدہ ہے، اور یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس پر پورے دین کی بنیاد قائم، یہ دین کی بنیاد ہے، پوری دین کی عمارت اس پر قائم ہے۔ اگر یہ عقیدہ ختم نبوت نکال دیا جائے درمیان سے تو دین کی عمارت وہ منہدم ہو جائے گی، وہ گر جائے گی، دین باقی نہیں رہے گا، قرآن باقی نہیں رہے گا، دین کے احکام باقی نہیں رہیں گے۔ اس لیے کہ اگر بفرض محال یہ تسلیم کر لیا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، تو جو بھی نبی آئے گا اس نبی کو یہ حق حاصل ہوگا کہ کسی حکم کو منسوخ کر دے، قرآن کی کسی آیت کو منسوخ کر دے، کسی حصے کو منسوخ کر دے، پورے قرآن کریم کو منسوخ کر دے، اس کی جگہ پر کوئی نئی وحی لے کر آئے، نئے احکام لے کر آئے۔ وہ یہ اس کو یہ اختیار ہو سکتا ہے کہ اسلام میں 5 نمازیں فرض ہیں، اب صرف 3 نمازیں پڑھو، 2 نمازیں پڑھو، یا نماز کی جگہ پر یہ حکم آ گیا، زکوٰۃ کو منسوخ کر سکتا ہے، دوسرے احکام منسوخ کر سکتا ہے۔ نبی کو یہ حق ہوتا ہے، نبی کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں ہوتا۔ یہ جو نبوت کو کھڑا کیا جاتا ہے، جھوٹی نبوت کو اور خود ساختہ نبوت کو، اس کے پیچھے یہی ایک سازش کار فرما ہوتی ہے کہ اس نبوت کے ذریعے سے ہم دین کے احکام میں تبدیلی کر دیں، کیونکہ کسی بڑے سے بڑے عالم،
کسی بڑے سے بڑے ولی اپنے وقت کے قطب، اپنے وقت کے شیخ کو، کتنا ہی بڑا وہ اونچے درجے کا آدمی ہو، اس بات کی تو اجازت ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی تبلیغ کرے، دین کی تشریح کرے، دین کی توضیح کرے، اس کی وضاحت کرے، اس میں کوئی اجتہاد کرے، لیکن دین کے کسی ثابت شدہ حکم کو منسوخ کر دے، یہ کسی عالم، کسی ولی، کسی بزرگ، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ ہاں نبی کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں وہ بعد میں آنے والا نبی اس میں تبدیلی کر سکتا ہے، اس کو منسوخ کر سکتا ہے۔ اور یہاں پر بھی انگریز نے مرزا غلام احمد قادیانی کو جو نبی بنایا، اس کے پیچھے یہی تھا کہ انگریز نے بہت کوشش کی، لیکن اس نے یہ دیکھا کہ ہمارے مقابلے میں مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں، علماء کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی مضبوط رشتہ ہے، اور انہوں نے اس پر پوری تحقیق اور ریسرچ کی کہ جب تک اس امت کا تعلق اور رشتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کاٹا جائے گا، یہ امت باقی بھی رہے گی، برقرار رہے گی، اور ہمارے مقابلے میں اسی طرح سے یہ مسلمان کھڑے ہوتے رہیں گے۔ انہوں نے اس کے لیے مختلف فتنے پیدا کیے، گروہی فرقہ وارانہ جماعتوں کو جو ہے انہوں نے جنم دیا، اور مختلف مسالک وجود میں آئے ان کے زمانے میں، یہ ان کی سازشوں کا نتیجہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی اس چیز میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور سب سے زیادہ جو وہ ڈرتے تھے مسلمانوں کے جذبہ جہاد سے۔ تو انہیں ضرورت تھی کہ کوئی ایسا آدمی ہو کہ ہم جو کام کرتے ہیں ان کو الہامی تائید حاصل ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے الہام ہوا ہے، کیونکہ مسلمان اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ جہاد کا حکم کسی طرح سے منسوخ ہو جائے کہ ہر کچھ دن کے بعد یہ جو مسلمان ہمارے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہمارے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں اور مشکلات پیدا کرتے ہیں، اس کو کسی طرح سے ختم کیا جائے۔ تو مرزا غلام احمد کے ذمہ یہی لگایا گیا۔ اس نے اپنی باتیں اور اپنی خرافات اور دین میں جو تحریفات اس نے کی ہیں، اس کے لیے اس نے الہام کا سہارا لیا کہ مجھے الہام ہوا ہے، اور ایسا الہام جس پر ایمان لانا ضروری ہو، اور اگر اس کو نہ مانا جائے تو اس پر کفر کا حکم لگایا جائے، وہ وحی کا درجہ رکھتا ہے، اس کو وحی کہتے ہیں۔ تو مرزا نے اپنے الہامات پیش کیے اور یہی کہا کہ جو ان کو نہیں مانے گا وہ کافر ہوگا، وہ جہنمی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور اسی طرح سے اس نے جہاد کے منسوخ کرنے کا اعلان کیا کہ اب جہاد منسوخ ہو چکا ہے۔ انگریز کی حکومت، برطانیہ گورنمنٹ، وہ اس قابل ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی حمایت کی جائے، اس کی مدد کی جائے، اس کے خلاف لڑنا اور مسلح جدوجہد اب یہ ختم ہو چکی ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ اسلام کے خلاف کرے گا۔ جہاد کو منسوخ کیا، اس لیے اس نبوت کو کھڑا کیا گیا۔ بہرحال ختم نبوت یہ دین کی اساس ہے اور بنیاد ہے۔ اگر ختم نبوت کا عقیدہ ہے، یہ محفوظ ہے، تو ہمارا قرآن کریم بھی محفوظ ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ محفوظ ہے تو ہماری نماز محفوظ ہے، ہماری زکوٰۃ محفوظ ہے، ہمارا حج محفوظ ہے، ہمارا روزہ محفوظ ہے، ہمارے دین کے تمام احکامات محفوظ ہے۔ اگر ختم نبوت کو بیچ سے نکال دیا جائے تو قرآن بھی اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہے گا، دین کے تمام احکامات اپنی اصل شکل میں باقی نہیں رہیں گے، اس لیے کہ آنے والے نبی کو یہ حق ہوگا کہ وہ اس میں تبدیلی کر دے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ اگر بفرض محال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبوت کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، وہ اس قادیانیت کو بھی دیگر جو عقائد کی گمراہیاں ہیں اس کی طرح ایک گمراہی سمجھتے ہیں، لیکن نہیں، اس کے بہت دور رس اثرات ہیں۔ اگر نبوت کو تسلیم کر لیا جائے تو اس سے لازم یہ آئے گا کہ اب نجات کا مدار اس نبی کو ماننا ہے۔ آج تک ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن کریم کو ماننا
یہ نجات کا سبب ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا یہ نجات کا سبب ہے، دین پر چلنا یہ نجات کا سبب ہے۔ لیکن جب نئی نبوت کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کافی نہیں ہوگا نجات کے لیے، قرآن کریم کو ماننا کافی نہیں ہوگا نجات کے لیے، دین کے تمام احکامات کو ماننا اور ان پر عمل کرنا یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس نئے نبی پر ایمان لانا بھی ضروری ہوگا نجات کے لیے، اور اس کے اوپر جو کوئی وحی یا الہام آتے ہیں ان کو ماننا بھی ضروری ہوگا نجات کے لیے۔ اس لیے کہ جس زمانے میں جو نبی آتا ہے وہ پہلے انبیاء کی تصدیق کرتا ہے، تو پہلے انبیاء کو بھی ماننا ضروری ہے اور اس نبی کو بھی ماننا ضروری ہے۔ اگر اس نبی کو نہیں مانا جائے گا تو نجات نہیں ہوگی۔ ہم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اس سے پہلے تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اور جتنے بھی انبیاء ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ہم ان پر ایمان نہیں رکھیں گے تو ہم مسلمان نہیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھنا ہوگا، جبھی ہم نجات پا سکیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد تمام انبیاء کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عیسائی تمام انبیاء کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور اس سے پہلے انبیاء کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ مانتے ہیں، لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تو وہ مسلمان نہیں ہیں۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی کتاب تورات پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ بعد میں آنے والے نبی پر ایمان نہیں رکھتے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو وہ مسلمان نہیں ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر تسلیم کر لیا جائے بفرض محال کہ آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو اس پر ایمان لانا ضروری ہوگا، ورنہ آدمی کی نجات نہیں ہوگی۔ تو خود اندازہ لگائیے کہ اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کو ماننا، اس کے کتنے دور رس نتائج اور کتنے خطرناک نتائج جو ہے وہ برآمد ہوتے ہیں۔ ہم مسلمان ہی نہیں رہتے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ مرزائی قادیانی، خود مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے بیٹوں نے جو بعد میں ان کے خلیفہ ہوئے، انہوں نے صراحت کے ساتھ لکھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، جس طرح سے وہ کافر ہے، اسی طرح سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ جہنمی ہے۔ اور اس طرح کے انہوں نے القابات ان لوگوں کے لیے رکھے ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ختم نبوت کا عقیدہ، یہ بنیادی عقیدہ امت مسلمہ نے ہمیشہ اس کی حفاظت کی ہے، اور جب کبھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا امت مسلمہ اس کے خلاف صف آرا ہوئی ہے۔ 19ویں صدی عیسوی میں مرزا غلام احمد قادیانی کا فتنہ ہندوستان میں، اس وقت بر صغیر پاک و ہند تھا، پاکستان اور ہندوستان الگ الگ نہیں ہوئے تھے، اس میں یہ فتنہ پیدا ہوا، انگریز نے اس کی سرپرستی کی، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اور اس نے عجیب و غریب دعوے کیے، پہلے محدث ہونے کا، پھر ملہم ہونے کا، پھر مہدی ہونے کا، مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مہدی ہونے کا، پھر مسیح موعود کا، اور آخر میں اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ اس کے دعوے ہیں، اور اس کے بعد اس نے صراحتاً یہ کہا کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لاتا وہ جہنمی ہے، کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج۔ جب یہ فتنہ اٹھا، مسلمانوں نے، علماء نے شروع میں ہی اس کی فتنے کو بھانپ لیا تھا کہ یہ کس طرف جا رہا ہے۔ جب اس کے ابتدائی دعوے تھے، اس کے خلاف فتویٰ جاری کیا علماء لدھیانہ نے، پھر علماء دیوبند نے، اور اس پر سارے مسالک کے علماء نے تصدیق کی، اور حرمین کے علماء نے بھی اس کی تصدیق کی۔ اور اس وقت مسلمانوں نے، خاص طور پر علامہ اقبال نے، انگریز حکومت سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ان قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، ان کا اسلام سے تعلق نہیں۔ اور علامہ اقبال نے صاف طور پر اپنے خطوط میں اور اپنے خطبات میں اس بات کا اظہار کیا کہ ختم نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
کسی طرح کی نبوت کا دعویٰ یا اس طرح کا الہام کا دعویٰ کرنا جس پر ایمان لانا ضروری ہو اور جس کو نہ ماننا کفر ہو، یہ ختمیت کے دیوار میں سوراخ کرنا ہے۔ اور علامہ اقبال نے اس بات کی وضاحت کی کہ دین اور شریعت یہ تو بے شک باقی ہیں کتاب و سنت سے، لیکن امت وہ باقی ہے ختم نبوت سے۔ اگر ختم نبوت ختم ہو جائے تو امت کا امت پناہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بعد تو پھر کئی امتیں پیدا ہوں گی، امتیں جنم لیں گی۔ اس لیے علامہ اقبال نے سب سے پہلے مطالبہ کیا تھا، لیکن انگریز حکومت جس نے اس کو کھڑا کیا تھا اور جو اس کی سرپرستی کرتی تھی وہ اس مطالبے کو کیسے تسلیم کر سکتی تھی؟ بہرحال پاکستان بن گیا، قادیانی پاکستان میں آ گئے، انہوں نے ربوہ ایک جگہ لے کر اس کو ربوہ کے نام سے آباد کیا اور باقاعدہ اپنی اسٹیٹ بنا لی۔ اور اس وقت پہلا پاکستان کا خارجہ بدقسمتی تھے چودھری ظفر اللہ بنا جو پکا قادیانی تھا، اور مرزا محمود جو مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا تھا اور وہ اس وقت خلیفہ تھا، وہ پاکستان آیا اور اس نے اپنے اثر و رسوخ کو اور چودھری ظفر اللہ کے ذریعے سے بڑے بڑے منصبوں پر قادیانیوں کو بٹھایا، اور اس طرح سے وہ پاکستان میں دندناتا پھرا، اور یہاں تک اس کی ہمت بڑھی کہ اس نے اعلان کر دیا کہ 1952 میں ہم بلوچستان کو اپنی باقاعدہ اسٹیٹ بنائیں گے، قادیانی اسٹیٹ، یا وہ جس کو احمدی اسٹیٹ کہتے ہیں۔ تو اس کے خلاف علماء کھڑے ہوئے، امیر شریعت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سرکردگی میں سارے مسالک کے علماء جمع ہوئے اور مجلس تحفظ ختم نبوت بنائی گئی، اور اس کے تحت جو ہے وہ تحریک چلی جس میں تمام اس وقت کی سیاسی جماعتوں اور تمام مکاتب فکر کے علماء نے حصہ لیا 1953 کی تحریک میں، جس کی وجہ سے مرزائی اور مرزا محمود اپنے ارادوں میں ناکام ہوا اور اس تحریک کو بری طریقے سے کچل دیا گیا۔ ہزاروں افراد اس میں شہید ہوئے، ہزاروں قید ہوئے اور ان کو گرفتار کیا گیا، ان پر مقدمات بنائے گئے۔ اس کی ایک پوری داستان ہے، لیکن اس تحریک نے پاکستان کے عوام میں مرزائیت کے بارے میں ایک طرح سے آگاہی پیدا کر دی کہ یہ لوگ کیا ہیں، ان کے عزائم کیا ہیں اور یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ سلسلہ چلتا رہا، 1974 میں پھر تحریک چلی، اور 1974 میں تحریک کی بنیاد یہ بنی، ملتان میں نشتر میڈیکل کالج ہے، ان کے طلباء کی جو یونین ہوتی ہے ان کے انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات میں ایک قادیانی بھی کوئی انتخاب میں حصہ لے رہا تھا یونین کے الیکشن میں۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کو اس کا پتہ چلا، انہوں نے آئینہ پمفلٹ نامی ایک جو ہے آئینہ قادیانیت کے نام سے ایک پمفلٹ تیار کیا، وہ تمام طلباء میں تقسیم کیا اور ان کو بتایا، سمجھایا۔ خیر، طلباء جیت گئے، وہ قادیانی بھی ناکام ہوا۔ ان طلباء نے الیکشن جیتنے کی خوشی میں منصوبہ بنایا، پروگرام بنایا کہ ہم سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، اور پشاور انہوں نے جانے کا پروگرام بنایا۔ اسٹیشن گئے، خیبر میل سے وہ اپنی بکنگ کرانا چاہتے تھے، اس میں سیٹ نہیں ملی۔ چناب ایکسپریس جو ہے وہ وہاں سے روانہ ہوتی تھی، اس میں ان کو سیٹ ملی، ایک بوگی انہوں نے اپنے بک کرا لی اور وہ روانہ ہوئے۔ چناب ایکسپریس یہ ربوہ، سرگودا، فیصل آباد اس راستے سے ہو کر جو ہے وہ پشاور جاتی تھی۔ ربوہ اسٹیشن پر 22 مئی کو یہ ٹرین پہنچی، تو ربوہ جو قادیانیوں کی اسٹیٹ تھی وہاں کوئی آ جا نہیں سکتا تھا ان کی اجازت کے بغیر، سارے لوگ وہی تعینات تھے، اس میں ان کے اپنے فیصلے ہوتے تھے، اور جو بھی کوئی بس یا ٹرین اڈے پر آتی وہاں پر یا اسٹیشن پر آتی اس میں وہ اپنا لٹریچر تقسیم کرتے تھے۔ تو اس میں بھی انہوں نے لٹریچر تقسیم کیا، ان طلباء میں بھی تقسیم کیا۔ یہ طلباء پہلے سے مرزائیوں اور قادیانیوں کے بارے میں آگاہی حاصل کر چکے تھے اس الیکشن کے زمانے میں، تو ان کی دینی حمیت پھڑک اٹھی اور انہوں نے وہاں پر ان لوگوں سے بحث مباحثہ کیا، تو تکار ہوئی اور کچھ نعرے بازی بھی ہوئی۔ بہرحال ٹرین تو چلی گئی، لیکن قادیانیوں کو بڑا اس پر دکھ اور رنج ہوا کہ ہماری اسٹیٹ میں، ہمارے علاقے میں آ کر
کوئی ہمارے خلاف کیسے بات کر سکتا ہے؟ ان کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی، انہوں نے ان کی معلومات لی، یہ آنے جانے کی سیٹ بک کرا چکے تھے، تو معلومات ہوئی کہ 29 مئی کو یہ واپس آئیں گے اور اسی راستے سے گزریں گے، اسی ٹرین سے۔ تو روا سے پہلے جو اسٹیشن آتے تھے وہاں پر جو قادیانی تھے، تو جہاں جہاں ٹرین رکتی تھی وہ بس اس ٹرین میں سوار ہوتے چلے گئے۔ جب یہ روا اسٹیشن پر پہنچی ٹرین تو اس کو رکوا لیا گیا، حالانکہ وہاں وہ بمشکل 1 منٹ کا اس کا اسٹاپ تھا، اور پہلے سے اس میں قادیانی سوار ہو چکے تھے، اور روا اسٹیشن پر وہ قادیانی سوار ہوئے، اور ان طلباء کو انہوں نے بری طریقے سے مارا پیٹا، لوہے کے راڈ سے اور جنے کیا وہ ہینٹر سے، اور ان کے ہاتھ میں لوہے کے پنچ تھے، خوب ان کو مارا پیٹا، زخمی کر دیا۔ چونکہ ٹرین کافی دیر رکی رہی تو فیصل آباد اسٹیشن جو ماسٹر تھا اس نے معلومات کی کہ بھائی ٹرین اب تک کیوں نہیں پہنچی، کیوں وہاں رکی ہوئی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ فساد ہوا ہے۔ اس نے وہاں پر مقامی عالم تھے مولانا تاج محمود صاحب، جو اتفاق سے ریلوے کی مسجد میں امام تھے، ان کو اطلاع دی، اور وہ تھا بھی جمعہ کا دن۔ جیسے ان کو اطلاع ہوئی، انہوں نے ٹرین کے آنے میں ابھی 20 منٹ باقی تھے یا آدھا گھنٹہ، انہوں نے لوگوں کو جتنے لوگ جمع کر سکتے تھے جمع کر لیا، اور اس پر پھر احتجاج ہوا۔ ان طلباء کو وہاں سے اتارا گیا، ان کی مرہم پٹی کی گئی، پولیس کے افسران بھی آ گئے اور یہ سارے لوگ کمشنر وغیرہ، اور وہاں سے یہ تحریک چلی اور مطالبہ کیا گیا۔ 3 مطالبات رکھے اس وقت: قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، ربوہ کو کھلا شہر قرار دیا جائے، اور کلیدی مناصب اور عہدوں سے ان کو ہٹایا جائے۔ اور جب یہ تحریک چلی تو تمام جماعتوں کی مجلس عمل بنائی گئی، اس کا سربراہ بنایا گیا حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ وہ پہلے بھی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر تھے، مجلس عمل کا بھی ان کو امیر بنایا گیا، اور اس طرح سے یہ تحریک چلی۔ اور اس وقت انہوں نے مسلمانوں نے یہ مجلس عمل نے یہ فیصلہ کیا کہ قادیانیوں کا معاشی اور سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا ہتھیار تھا جو ان کے خلاف استعمال ہوا۔ پوری کوشش ہوئی کہ تحریک پرامن رہے، کہیں کوئی تشدد کے راستے پر یہ نہ جائے۔ بڑی حکمت سے ان کے اس وقت کے جو رہنمایان قوم تھے اور لیڈران تھے جو اس تحریک کی قیادت کر رہے تھے، انہوں نے ہر موقع پر اس کی کوشش کی کہ یہ تحریک پرامن رہے۔ بہرحال 29 مئی سے یہ تحریک چلی، اور یہ مطالبہ زور پکڑتا گیا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے تقریر کی 13 جون یا 14 جون کو، اور یہ کہا کہ یہ بہت پرانا مسئلہ ہے، 90 سال پرانا مسئلہ ہے، ایک دم سے کیسے حل ہو سکتا ہے۔ 16 جون کو ہڑتال ہوئی پورے پاکستان میں، جس کی نظیر جو ہے وہ نہیں ملتی۔ بہرحال یہ تحریک چلتی رہی۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو وہ بہت سمجھدار، ہوشیار اور عوامی لیڈر تھے۔ انہوں نے عوامی مطالبے پر یہ مناسب سمجھا کہ اس کا اس طرح سے حل نکالا جائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو، اور بیرونی دنیا بھی اس کو قبول کرے اور ان کو بھی کوئی اعتراض کا موقع نہ ملے۔ تو انہوں نے یہ مسئلہ قومی اسمبلی کے حوالے کر دیا۔ جون کے آخر میں یہ اعلان کیا کہ قومی اسمبلی اس مسئلے کو دیکھے گی، اس پر غور کرے گی، اور اس پر بحث مباحثہ کر کے اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا تو قومی اسمبلی نے اپنے اجلاس بلائے، اپنی کمیٹیوں کے اجلاس بلائے کہ اب اس مسئلے کو کس طرح سے کرنا ہے، آگے لے کر چلنا ہے۔ اس کے لیے بہت سارے طریقہ کار اور رسول انہوں نے طے کیے۔ اس دوران مرزائیوں کا جو سربراہ تھا مرزا ناصر احمد، اس نے ذوالفقار علی بھٹو ان کے پاس جانے کیا ہے یہ اپنی عرضداشت پیش کی، درخواست رکھی کہ چونکہ ہمارے بارے میں فیصلہ ہونا ہے تو ہمیں بھی اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیا جائے اسمبلی میں آ کر، کہ ہم اپنا موقف پیش کریں۔ وزیر اعظم گھبرا گئے کہ اب یہ کیا نئی مصیبت ہے۔ اس وقت حزب اختلاف کی قیادت کر رہے تھے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب، ان کے سامنے بات رکھی۔ مفتی محمود صاحب نے کہا کہ 1 منٹ بھی دیر نہ لگائیں اس بات کو، ان کے اس مطالبے کو تسلیم کرنے میں، بالکل موقع دیں۔ بھٹو صاحب حیران ہوئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھٹو صاحب ان کو آنے دیں،
پتہ چل جائے گا سب کو کہ ان کے نظریات، ان کے خیالات کیا ہیں، آنے تو دیں ان کو۔ تو یہ درخواست ان کی منظور کر لی گئی۔ انہوں نے پھر دوسری درخواست کی کہ اسمبلی کے اندر تو علماء ہیں اور یہ علماء ہماری بے عزتی کریں گے، ہم سے الٹے سیدھے سوال کریں گے، ہم کیسے وہاں پر آ سکتے ہیں۔ تو اس وقت جے رحیم نے بھٹو صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ اٹارنی جنرل کے ذریعے سے سوال کیا جائے۔ اس وقت کے اٹارنی جنرل تھے یحییٰ بختیار، یہ بات بھی منظور ہو گئی۔ اب سوال یہ تھا کہ قومی اسمبلی کے نہ مرزا ناصر نہ لاہوری گروپ کے سربراہان قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، نہ اٹارنی جنرل قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، تو یہ قومی اسمبلی میں کیسے آئیں گے اور کیسے وہاں پر خطاب کریں گے؟ تو پوری قومی اسمبلی کو خصوصی کمیٹی کا درجہ دیا گیا کہ اس وقت دیگر تمام رول اور معاملات جو ہے نا وہ علیحدہ رہیں گے، اور یہ خصوصی کمیٹی اپنے اجلاس کر کے صرف اس مسئلے پر غور کرے گی۔ قادیانیوں نے 182 صفحے پر مشتمل اپنا ایک محضر نامہ تیار کیا، جس میں انہوں نے اپنی باتیں رکھیں اور اس کو چھپوا کر قومی اسمبلی کے تمام ممبران میں جو ہے تقسیم کیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی پیشکش کی کہ ہمیں بلایا جائے، ہمیں سنا جائے۔ تو ان کو دعوت دی، انہوں نے زبانی بھی اپنا موقف پیش کیا۔ 11 دن بحث ہوئی ہے، 5 اگست سے 11 اگست تک 5 دن، اور اس کے بعد جو ہے وہ بیچ میں کچھ وقفہ ہوا اور 6 دن، پورے 11 دن مرزا ناصر پر بحث ہوئی، جرح ہوئی، سوال جواب ہوئے، اس نے اپنا موقف پیش کیا، اس کی بات سنی گئی، اور اٹارنی جنرل نے پورا موقع دیا ان کو بات کرنے کا، اپنا موقف پیش کرنے کا۔ اور 2 دن لاہوریوں کا جو گروپ تھا اس پر جو ہے وہ بحث ہوئی، اور اس کے بعد دیگر قومی اسمبلی کے ممبران نے اپنا موقف ذکر کیا۔ مفتی محمود صاحب نے مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے موقف امت اسلامیہ کا موقف نامی کتابچہ تیار کر کے وہ اسمبلی میں تقسیم بھی کیا اور اس کو پڑھ کر بھی سنایا۔ مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب نے ان کی قادیانیوں کے محضر نامہ کا شقوار جواب دیا، جس کو اسمبلی میں پڑھا گیا ان کی طرف سے۔ ان کے اسمبلی کے ممبر تھے مولانا عبدالحکیم صاحب، انہوں نے پڑھا، اور یہ ساری چیزیں رپورٹ کا جو ہے کیا وہ حصہ بنی، ریکارڈ کا حصہ بنی، اور یہ سارا ریکارڈ اب 5 جلدوں میں شائع ہو چکا ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ 5 اور 6 ستمبر کو یحییٰ بختیار نے پوری بحث کو سمیٹا اور اس کا خلاصہ جو ہے وہ پیش کیا، اور اس کے بعد پورے اجلاس نے اس خصوصی کمیٹی نے ایک ڈرافٹ تیار کیا کہ آئین میں یہ ترمیم کی جائے۔ وہ ڈرافٹ رات کو بھٹو کے پاس بھیج دیا گیا۔ بھٹو نے حزب اختلاف کیا اور اپنے نمائندوں کو بلا کر اس پر صلاح مشورہ کیا، اور بھٹو نے اس پر دستخط کر دیے۔ 7 ستمبر کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ خصوصی کمیٹی کی وہ سفارش، وہ آئینی ترمیمی بل پیش کیا گیا۔ اس کے بعد وزیر قانون نے اس پر کچھ مختصر گفتگو کی۔ قائد حزب اختلاف کو جو ہے کیا، قائد حزب اختلاف سے پہلے وزیر اعظم کو قائد ایوان کی حیثیت سے دعوت دی گئی، انہوں نے اس پر مفصل اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ پھر قائد حزب اختلاف مفتی محمود صاحب کو، مفتی محمود صاحب نے بھی مختصر اس پر اپنا گفتگو کی، اور اس کے بعد پھر یہ بل خواندگی کے لیے پیش کر دیا گیا۔ اور اس وقت قومی اسمبلی کے اسپیکر تھے صاحبزادہ فاروق علی، انہوں نے یہ بل پیش کیا اور رائے شماری اس پر کی۔ تمام قومی اسمبلی کے ممبر، ان کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ اس اجلاس میں حاضر ہوں، اس لیے کہ یہ ایک اہم اجلاس ہے۔ کوئی ممبر وہاں سے غیر حاضر نہیں تھا، اور جب رائے شماری ہوئی تو ایک ممبر نے بھی مخالفت میں ووٹ نہیں دیا، سب نے متفقہ طور پر وہ آئینی ترمیمی بل منظور کیا، اور اس طرح سے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی جو یہ ترمیم یہ آئین کا حصہ بنی۔ اس کے بعد یہ بل سینٹ میں پیش ہوا، وہاں پر بھی متفقہ طور پر اس کی منظوری دی گئی، اور وہاں پر بھی یہ بل پاس ہو گیا، اور اس طرح سے آئینی طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا 7 ستمبر کو۔ مجلس عمل کے امیر حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ نے پوری قوم کو مبارکباد دی
اور پوری قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ ہم اپنی تحریک میں کامیاب ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کسی ایک کا کام نہیں ہے، اس میں یہ حکومت کا بھی اس میں حصہ ہے، جتنی جماعتیں ہیں سیاسی ان کا بھی حصہ ہے، اور مذہبی جماعتیں انہوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے، اور عوام ان سب کا یہ ایک متفقہ فیصلہ ہے، اور پوری قوم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ اس آئین سے پہلے، اس ترمیم سے پہلے قادیانیوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، نہ وہ غیر مسلم میں شمار ہوتے تھے اس لیے کہ ان کا نام آئین میں نہیں تھا، جس طرح سے ہندو، سکھ اور دوسرے لوگ عیسائی وغیرہ، قادیانیوں کا اس میں کوئی نام نہیں تھا، اور وہ مسلمان بھی نہیں تھے، نہ غیر مسلم اقلیتوں میں شمار ہوتا تھا نہ مسلمانوں میں۔ اس آئینی ترمیم نے ان کو ایک دستوری حیثیت دے دی، ایک آئینی قانونی حیثیت دے دی۔ اب وہ غیر مسلم اقلیت کی حیثیت سے اس پاکستان میں رہ سکتے ہیں، ان کی جان مال عزت کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہوگی اگر وہ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں اور ذمہ بن کر یہاں پر رہتے ہیں۔ بلکہ یہ کہا کہ اگر کوئی ان کی جان مال کے در پہ ہوتا، ان کی عزت کے در پہ ہوتا ہے تو یہ سخت گناہ ہے، کیونکہ حدیث میں ایک ذمی کی جان مال عزت کی آبرو کی حفاظت کا بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ان کو دعوت دی کہ اس آئینی ترمیم کو وہ تسلیم کریں اور اپنی ذمی کی حیثیت سے وہ اس ملک میں رہیں، اور ان کو تمام وہ حقوق حاصل ہوں گے، وہ اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں اور وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ان کو قانونی طور پر اب انتخابات میں حصہ لینے کی بھی غیر مسلم اقلیت کی حیثیت سے اپنا ووٹر لسٹ میں اپنا اندراج کرا سکتے ہیں، اس پر انتخاب لڑ سکتے ہیں، یہ ان کو ایک قانونی حیثیت دی گئی۔ لیکن افسوس ہے کہ قادیانیوں نے آج تک نہ اس آئین کو مانا ہے، نہ اس آئینی ترمیم کو مانا، اور نہ اپنی اس قانونی حیثیت کو تسلیم کیا۔ وہ آج بھی اس بات پر مصر ہے اور برملا کہتے ہیں کہ ہم اس آئین کو نہیں مانتے، اور کہتے ہیں کہ اس آئین کو ہم کیسے تسلیم کر لیں جس نے ہماری نفی کی ہے۔ حالانکہ یہ آئین نفی نہیں کر رہا، ان کو اس نے ایک قانونی حیثیت دی ہے، ان کی ایک قانونی حیثیت ہو گئی۔ اگر وہ سمجھیں اور اس پر وہ تسلیم کر لیں اور اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیں، تسلیم کر لیں، تو جو حقوق غیر مسلم اقلیتوں کے پاکستان میں ہیں وہ تمام حقوق ان کو بھی حاصل ہیں۔ لیکن یہ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، آئین سے غداری کرتے ہیں، اور آج بھی یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور تمام مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں۔ اور عالمی برادری اس پر بھی حیرت اور تعجب ہے کہ ایک طرف یہ دستوری اور آئینی فیصلہ ہے، اور بعد میں بھی پارلیمنٹ نے اس کی بار بار توثیق کی ہے۔ اس کے بعد یہ عدالتوں میں گئے ہیں کہ ہماری حقوق کی خلاف ورزی ہوئی، لیکن تمام عدالتوں میں، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو پاکستان کے، سپریم کورٹ ہو، شریعت بینچ ہو، شریعت اپیلیٹ بینچ ہو، ان سب میں یہ گئے ہیں، سب نے ان کے بارے میں یہی کہا کہ تمہارا مسلمانوں سے اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں، تم اسلام اور مسلمانوں سے الگ ہو، لہذا مسلمانوں کے جو شعائر ہیں ان کو تم استعمال نہیں کر سکتے۔ عدالتوں کے فیصلے ہیں۔ پوری دنیا کے جتنے دینی ادارے ہیں، جو دارالافتاء ہیں، جو دین کی تشریح کرتے ہیں، ان سب نے بھی جہاں جہاں ان کا مسئلہ گیا، آج تک کوئی ایسا ادارہ دینی نہیں ہے جس نے ان کے کفر کا فتویٰ نہ دیا ہو اور یہ فتویٰ نہ دیا ہو کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ رابطہ عالم اسلامی اور دوسرے اس طرح کے ادارے۔ تو حیرت ہے کہ ایک طرف 1 ارب سے زیادہ مسلمان ان کا موقف ہے، اور ساری عدالتوں کا موقف ہے، دستوری طور پر اور پارلیمانی طور پر ان کے خلاف فیصلہ ہے، اور ایک طرف یہ چند لوگ ہیں، اور یہ خود اپنے آپ کو مسلمانوں سے علیحدہ کہتے ہیں اور مسلمانوں کو اپنے سے علیحدہ جو ہے وہ قوم قرار دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود معلوم نہیں کیوں یہ خود بھی اپنے آپ کو مسلمانوں میں گھسانے کی اور مسلمان کہلانے پر مصر ہیں، اور پوری دنیا خصوصاً مغربی دنیا اور یورپ اور امریکہ ان کو مسلمانوں میں گھسانے اور مسلمان کہلانے پر مصر ہے۔ سارے مسلمانوں کے فیصلے کے خلاف یہ وہ کھڑے ہیں اور مسلمانوں کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ بہرحال 7 ستمبر کا دن ہمیں یہ
یاد دلاتا ہے کہ ہم نے جس محنت سے، جس قربانی سے تحریک چلائی تھی اور یہ فیصلہ حکومت سے کروایا تھا، اور حکومت نے مسلمانوں کے جذبات اور مطالبے کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا تھا اور آئینی طور پر ترمیم کی تھی، آج ہم اس کی یاد منائیں اور آج ہم تجدید عہد وفا کریں کہ ہم اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کرتے رہیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے رہیں گے، اور جو بھی آپ کی عزت و ناموس پر اور ختم نبوت حملہ کرنے کی کوشش کرے گا یا اس کے خلاف سازش کرے گا، ہم اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ 7 ستمبر کا دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے، اور یہی میں نے کچھ معروضات آپ کے سامنے رکھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔